السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں جوکر نامہ، مجھے کہتے ہیں طارق مسعود علیانی۔ آج کا جو مدعا ہے، جو بات کرنے کا جو موضوع ہے اور جو بات کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو کافی دن ہو گئے تھے ہماری ملاقات میں، دوسرا یہ تھا کہ پاکستان کے اس وقت جو مسائل ہیں، جو حالات چل رہے ہیں وہ بڑے عجیب سے چل رہے ہیں۔ آج کل پاکستان میں آٹے کی کمی ہے، پاکستان میں گندم کی کمی ہے، پاکستان میں چینی کی کمی ہے، پاکستان میں کھاد کی کمی ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو ریلیٹ کرتی ہیں۔ آج کل پاکستان میں کھاد کا بڑا ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ کسان بھائی جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں۔ کچھ جو لوگ ہیں، جن لوگوں نے سٹاک کیا ہوا ہے، وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی چاندی کے چکر میں خاص کر ان جو کسان ہیں ان لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو عام ایک طبقہ ہے، جو ایک چھوٹا طبقہ ہے، جو جو ایک چھوٹا کسان ہے جس کے پاس 1 ایکڑ 2 ایکڑ 3 ایکڑ زمین ہے، اور کچھ وہ کسان جن لوگوں کے پاس اپنی زمین اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن وہ 2 ایکڑ 3 ایکڑ لیز پر لے لیتے ہیں، ٹھیکے پہ لے لیتے ہیں سال بھر کے۔ تو اس کے بعد وہ جب بجائی کرتے ہیں تو اب وہ کمائے گا کیا، لگائے گا کیا؟ اچھا، پھر کمانے کا لگانے کا تو یہ چلیں بات کا سین ہے جب آپ فصل مارچ میں یا اپریل میں جا کے کاٹیں گے۔ ابھی گندم کی بجائی جیسے ہی شروع ہوتی ہے تو مسئلہ شروع ہو گیا پھر سے ڈی اے پی کا، کھاد کا دوبارہ سے مسئلہ شروع ہو گیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں جب بجائی کا موسم شروع ہوتا تھا، گندم کی بجائی کا، یہی اکتوبر، نومبر، دسمبر، کچھ جو پچھیتی کاشت کے لوگ ہوتے ہیں وہ دسمبر تک بھی کاشت کرتے رہتے ہیں۔ تو ان دنوں میں کیا ہوتا تھا کہ نہروں میں پانی ختم ہو جاتا تھا، نہروں میں پانی کم ہو جاتا تھا، دریاؤں میں بندی آ جاتی تھی، نہروں میں بندی آ جاتی تھی، تو بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے تھے کسان کو، خاص طور پہ وہ کسان جو نہری علاقوں میں رہتے ہیں، جن کی زمینیں جو ہے وہ نہری زمینیں ہیں۔ تو ابھی کیا ہوتا ہے کہ ابھی کسان کو وہ والے مسائل ہیں، ان مسائل کے ساتھ ساتھ اب یہ کھاد والا ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا۔ تو سوری، میں جو بات کر رہا ہوں آج، اس کا جو کرنے کا مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہمارے جو کسان بھائی ہیں، خاص طور پہ وہ ساری باتیں جانتے ہیں جو آج میں کروں گا۔ مجھے یاد ہے ہم لوگوں نے اپنے اسکول کی کتابوں میں نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادیں پڑھی تھیں، اور یہ اگیتی کاشت، پچھیتی کاشت، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے اپنے کورس کی کتابوں میں پڑھی تھیں۔ مجھے نہیں آئیڈیا، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں چونکہ یہاں پہ ہوتا ہے یہ سٹرکچر جو ہے، بہرحال ممکن ہے دوسری جگہوں پہ بھی یہ چیز پڑھائی جاتی ہو۔ تو میرے بھائی، کھاد اگر آپ کو نہیں مل رہی، آپ کے پاس اتنی بہترین کھاد ہے، بایو فرٹیلائزیشن، آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہر کسان یہ جانتا ہے کہ اس کی زمین سخت ہوتی ہے اس کھاد سے جس کھاد کو وہ استعمال کرتا ہے اپنی زمین میں، اور ہر کسان یہ بھی جانتا ہے کہ جس کھاد کو وہ استعمال نہیں کر رہا، بایو فرٹیلائزیشن اگر وہ نہیں کرتا تو اس کی زمین سخت ہے، اور اگر وہ بایو فرٹیلائزیشن کرتا ہے تو اس کی زمین نرم ہو جائے گی، اور اگر اس کی زمین نرم ہوگی تو نہ صرف آپ کا جو دانہ ہے گندم کا، جو کیا بولیں گے ان کو، پالش جو ہے وہ واقعی وہ صحت مند دانہ ہوگا، دانے میں دودھ زیادہ ہوگا جب دانہ کچا ہوگا، اور جب دانہ پکا ہوگا تو اس وقت دانہ صحت مند زیادہ ہو۔ دانے کا صحت مند ہونا، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اوسطاً جو پیداوار ہے وہ وزن کے حساب سے زیادہ ہوئی ہے، اور اگر وزن کے حساب سے آپ کی پیداوار زیادہ ہوئی ہے تو اس میں آپ کو 4 پیسے زیادہ ملیں گے۔ اب میں آپ کو اس کا ایک حقیقی ایک قصہ سناتا ہوں جس کا میں خود عینی شاہد۔ ہمارے بہت ہی قریبی ایک عزیز ہیں، 2010 کے سیلاب میں ان کا چونکہ جو رقبہ تھا وہ بالکل دریا کے قریب تھا، تو ان کے یہی پنجاب کی بات بتا رہا ہوں، تو دریائے سندھ کے قریب کی ہے، تو ان کی جو لینڈ تھی ساری، اس پہ ساری جو ہے وہ ریت آ گئی دریا کی، تو پھر وہ کافی
ان کے اخراجات آئے، فرنٹ بلیڈ کا ٹریکٹر لگا، بیک بلیڈ کا ٹریکٹر لگا، ساری مٹی سائڈ پہ کی گئی، ریت سائڈ پہ کی گئی، تو دوبارہ سے بیڈ تیار کیا۔ اچھا، شوگر مل کی جو مٹی ملتی ہے آپ کو وہ کافی مہنگی پڑتی ہے، ظاہر ہے آج کل ان کو بھی مزے آ گئے، ان کی چینی الگ بکتی ہے، بگاس الگ بکتا ہے، یہ والی مٹی الگ بکتی ہے، لیکن وہ مٹی سونے کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ بایو فرٹیلائزیشن کرتے ہیں، اپنی زمین کو تیار کرتے ہیں، اچھا تو کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی زمین کو دوبارہ تیار کیا، زمین کو تیار کیا، بیڈ تیار کیا، اور پہلا سال جو تھا اس میں انہوں نے کوئی کھاد استعمال نہیں، تو فصل کی پیداوار پہلے سے کچھ کم ہوئی، ظاہر ہے نئی زمین تھی، نیا بیڈ تھا سارا۔ تیسرے سال جا کے ان کو جو پیداوار ملی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تب سے لے کر آج تک وہ کسی قسم کی کوئی کھاد استعمال نہیں کرتے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہوا کہ جب آپ کھاد استعمال نہیں کر رہے اور آپ بایو فرٹیلائزیشن کر رہے ہیں اپنے رقبے میں، اپنی زمین میں، تو وہ گندم صحت مند بھی ہے، وہ گندم اچھی بھی ہے، وہ گندم نہ صرف دکھنے میں اچھی ہے بلکہ وہ حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ تو میرے خیال ہے کچرا بہت کھا لیا ہے، کیمیکل ہم لوگوں نے بہت کھا لیے، پلاسٹک ہم لوگ ویسے بہت کھا رہے ہیں اپنی زندگی میں، تو خدارا اس کھاد کو گڈ بائی کریں۔ سود پہ پیسے لے کر اور یہ 14,000 روپے کی، 16,000 روپے کی بوریاں لے کر پھر 18,000 روپے واپس کرنا، یہ حماقت، جاہلیت اس لیے نہیں کہوں گا کہ جو کسان ہمارے فصل اگاتے ہیں اس کا آئیڈیا ہمیں نہیں ہے، ان کو ہے، کیونکہ ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ اور جو بندہ ہنر جانتا ہے نا کسی بھی قسم کا، اس بندے کو آپ گوار اور جاہل نہیں بول سکتے۔ کسان پاکستان کی معیشت میں یقیناً بہت بہترین کردار ادا کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں زیادہ تر ہمارے گھروں میں جو کھانا بنتا ہے، خاص کر جو روٹی بنتی ہے، اس کا ڈائریکٹ جو ہے تعلق وہ کسانوں سے ہے۔ تو اسی لیے میری گزارش ہوگی کسان بھائیوں سے، مؤدبانہ التماس ہے، اگر آپ دست بستہ گئے تو دست بستہ گزارش بھی ہے کہ خدارا اپنی زمینوں پہ توجہ دیں، اپنی زمینوں کو سخت مت بنائیں، اپنی زمینوں کو نرم بنائیں، اور یقیناً جب آپ کی زمینیں نرم ہوں گی بایو فرٹیلائزیشن سے، تو ان میں محبتوں کی کونپلیں پھوٹی، اور آج نہ صحیح کل صحیح وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا یہ فیصلہ۔ تو بس یہی میری آج کی گزارش تھی، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو میری، اور واثق امید ہے کہ میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں، جس مقصد کے بارے میں بات کرنے کے حوالے سے میں نے آج جو ہے وہ کوشش کی ایک چھوٹی سی۔ تو اگر کوئی 2 شخص، 4 شخص، 10 لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں تو میں سمجھوں گا کہ میرے یہ جو 5، 7، 8 منٹ تھے، 10 منٹ تھے، ان کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ خوش رہیں، آپ جو کسان لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، پاکستان کی شان ہیں، پاکستان کا مان ہے، پاکستان کا فخر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ حافظ۔